من بالدين أحيانا حي الله محياه اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اس زمانے کا ایک بہت بڑا فرقہ اور اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے قادیانی فرقہ۔ ان لوگوں نے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کو نبی مانا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے لے کر تو آج تک تمام عوام و خواص مسلمین یہی سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور چونکہ عوام و خواص سب بداہتاً اس معنی کو سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین بمعنی زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے، تو لہٰذا اب اس معنی کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ ایک ضروری دینی عقیدے کا منکر ہوگا۔ قادیانی کہتے ہیں بھئی ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، اس آیت کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم کیسے اس آیت کو مانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت اور زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بلکہ یہاں پہ تعریف کے طور پہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی آپ کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، اور یہ اس کے خلاف نہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے۔ جو بھی بعد میں نبی آئے گا وہ آپ کے تابع ہوگا، وہ آپ کے تحت ہوگا، اور جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے ویسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ اولو العزم انبیاء میں خاتم النبیین ہیں، یہ معنی ہے یہاں پر، یعنی تمام مسلمان جو معنی سمجھتے ہیں اس معنی کے خلاف وہ تعویل کرتے ہیں، اور ایک ایسا معنی لیتے ہیں جس معنی کو نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان کیا، نہ صحابہ نے کبھی بیان کیا، نہ کسی عالم نے بیان کیا۔ حالانکہ قرآن مجید کا وہی معنی لینا واجب ہے جس معنی کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، چونکہ آپ کی شان اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی مسلمانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھ کے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور لائے نفی جنس کے ساتھ فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کوئی نبی نہیں تو یہ عام ہے، کوئی نبی نہیں، اس میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اور 300 سے زائد احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کو معنی کو بتایا کہ اس کا معنی یہی ہے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور اسی پر تمام صحابہ نے اجماع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا سنا گیا تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، کہ چلو ذرا تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جب ہمیں تحقیق ہو جائے گی کہ یہ نبی جھوٹا ہے تبھی ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ نہیں، جیسے ہی سنا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بالاتفاق سب نے جو ہے اس کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا کہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا جائے۔ پھر بعد میں بھی بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت نے نبوت کے دعوے کیے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان سے معجزہ طلب کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سچا نبی ہو، نہیں، بلکہ دعوی نبوت سنتے ہی تمام صحابہ کرام نے اس مدعی نبوت کی مذمت کی اور اس کے خلاف جہاد کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی نئے نبی کا آنا ممکن ہوتا جو اگرچہ حضور علیہ السلام کے تابع اور تحت ہوتا، جیسا کہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے، تو صحابہ پہلے تحقیق کرتے، جب ان پر ظاہر ہوتا وہ جھوٹا ہے تب جہاد کا پلان بناتے، لیکن صحابہ نے سنتے ہی فوراً مخالفت کی اور اس سے جو ہے بیزاری کا اظہار کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی یہی مانتے تھے
کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی طرح کا بھی کسی معنی میں بھی کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کی آیت کا وہ معنی لینا واجب ہے جو معنی احادیث کے مطابق ہو، خاص کی جبکہ احادیث متواتر ہیں، اور وہ معنی تمام امت کے اجماع کے مطابق ہو۔ ایسے معنی کے خلاف معنی لینا کفر ہے، لہٰذا جو لوگ اس معنی میں جھوٹی تعویل کرتے ہیں وہ ضروری دینی عقیدے کے منکر ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہے۔ میں یہاں پر نمونے کے طور پہ امت کے 2 متفق علیہ اماموں کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ حضرت قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کذالک من ادعا نبوۃ احد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ فہؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس واجتمعت الأمة على حمل أن هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلها قطعا اجماعا و سمعا، یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے۔ اس قول میں وہ کافر ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے، اور امت نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں، جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا و رسول کی مراد ہے، نہ ان میں کوئی تعویل ہے نہ کوئی تخصیص ہے۔ تو جو لوگ اس کا خلاف کریں وہ بحکم اجماع امت و بحکم قرآن و حدیث سب یقیناً کافر ہیں۔ اس طرح کی بے شمار عبارتیں امت کے اکابر علماء کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ المختصر، حضرت امام احمد ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج، جو مذہب شافعی میں سب سے معتمد کتاب مانی جاتی ہے، اس میں فرماتے ہیں کتاب الردت میں فرماتے ہیں او جوز نبوۃ احد بعد وجود نبینا کفر، کہ جس نے ہمارے نبی کے بعد کسی نئے نبی کو ممکن مانا اس نے کفر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ نیا نبی آ گیا، بلکہ صرف کہا آ سکتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو ممکن مان رہا ہے کہ خدا کا کلام جو وہ خاتم النبیین ہے یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ تو جو یہ کہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کے کلام میں جھوٹ کا امکان کرے وہ کافر ہے۔ اسی لیے ایسے شخص کی تکفیر کی گئی۔ فرماتے امام ابن حجر مکی وعیسیٰ نبی قبلہ فلا یرید، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قیامت سے قریب تو وہ آپ کے بعد کے نبی نہیں ہیں، آپ کے پہلے کے نبی ہیں، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، خواہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کے پہلے کے نبی ہیں، لہٰذا اگر وہ قرب قیامت تشریف لاتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء اس زمانن کے خلاف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قادیانی آپ سے یہ کہے کہ خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں، تو ان سے آپ کہیں کہ تم جو معنی بیان کر رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے، اور 300 سے زائد احادیث ہیں ان کے خلاف ہے، اور تمام امت کے اجماع کے خلاف ہے، ضروری دینی عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا یہ معنی غلط تو ہے مگر اس معنی کو مراد لینے کی وجہ سے تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح جو یہ کہے نیا نبی آیا تو نہیں، نہ آئے گا لیکن آنا ممکن ہے، وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہ اس بات کو ممکن مان رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے۔
وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.